علی رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعات۔ عزیز دوستو، دنیا میں بے شمار انسان پیدا ہوئے، جن میں سے اکثر ایسے ہوئے کہ ان میں کوئی کمال اور خوبی نہیں تھی، اور بعض لوگ ایسے ہوئے جو صرف چند خوبیاں رکھتے تھے۔ مگر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ذات گرامی ہیں جو بہت سے کمال اور خوبیوں کے مالک تھے، کیونکہ آپ شیر خدا بھی ہیں اور داماد مصطفیٰ بھی۔ آپ کو شجاعت اور بہادری کے علاوہ علم و فضل میں بھی کمال حاصل تھا۔ آپ کے خطبات سے کمال کی خوشبیانی اور فصاحت ٹپکتی ہے۔ ایک مشہور حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں سے اکثر فرمایا کرتے تھے کہ پوچھو پوچھو جو پوچھنا ہے، بیشتر اس کے کہ میں تم میں نہ رہوں۔ پوچھنے والے پوچھتے رہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بتاتے رہے۔ ایک دفعہ کچھ لوگوں نے میٹنگ کی اور یہ طے پایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ایسا مسئلہ پوچھیں جس کا جواب طویل ہو اور یوں ان کی نماز مغرب قضا ہو جائے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نماز مغرب پڑھانے لگے تو طے شدہ پروگرام کے تحت لوگ مسئلہ پوچھنے کے لیے مسجد میں آ گئے۔ لوگوں نے سوال کیا کہ یا علی بتائیے کہ کون سی جنس انڈے دیتی ہے اور کون سی بچے۔ سوال انتہائی اہم تھا اور سوال پوچھنے والوں کا یہ خیال تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مختلف اقسام کی مخلوق کی گنتی کریں گے کہ فلاں انڈے دیتی ہے اور فلاں بچے دیتی ہے، تو نماز مغرب ہر حال میں قضا ہو جائے گی۔ امیر المومنین شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً جواب دیا کہ جن کے کان اندر ہیں وہ انڈے دیتی ہیں اور جن کے کان باہر ہے وہ بچے دیتی ہیں، اور یہ کہہ کر اللہ اکبر پڑھ کر نماز شروع کر دی۔ ایک دفعہ 3 آدمیوں پر چوری کا الزام لگایا گیا۔ تینوں میں سے کوئی بھی اعتراف جرم نہیں کر رہا تھا۔ بلا آخر تینوں ملزمان کو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے حضور پیش کیا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ دیوار میں ان کی گردنوں کے مطابق سوراخ کیے جائیں اور گردنوں کو ان سوراخوں میں ڈال دیا جائے، اور آپ نے پیارے غلام قمبر سے کہا کہ میری تلوار لے آؤ۔ جب تلوار آئی تو حکم دیا کہ ان تینوں میں سے چور کی گردن اڑا دو۔ اس حکیمانہ حکم کے تحت ہی ایک صاحب جو اصلی چور تھا، اس نے اپنی گردن کو تلوار کے وار سے بچانے کے لیے کھسکانے کی کوشش کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ گردن کو حرکت دینے والا اصل چور ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے کہ 2 آدمی کھانا کھا رہے تھے۔ ایک کے پاس 5 روٹیاں تھیں اور دوسرے کے پاس 3۔ جب دونوں نے اپنا کھانا شروع کیا تو وہاں ایک تیسرا آدمی آ گیا اور وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا۔ تینوں نے مل کر وہ سب 8 روٹیاں کھا ڈالی۔ تیسرا آدمی اٹھ کر کھڑا ہوا اور جاتے ہوئے دونوں کو 8 درہم دیتے ہوئے بولا، یہ کھانے کا معاوضہ ہے جو میں نے تمہارے ساتھ کھایا ہے۔ اس کے جانے کے بعد دونوں میں بحث و تکرار شروع ہوئی۔ جس کی 5 روٹیاں تھی اس نے کہا، میں 5 درہم لوں گا اور تجھ کو 3 درہم ملیں گے، کیونکہ تمہاری روٹیاں 3 تھی، کہ میں نصف سے کم ہرگز نہیں لوں گا، یعنی 4 درہم لے کر چھوڑوں گا۔ یہ جھگڑا اتنا طول پکڑ گیا کہ بلا آخر امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے مقدمہ پیش ہوا۔ آپ نے دونوں کے بیان سن کر 3 روٹی والے سے فرمایا کہ تم کو 3 درہم ملتے ہیں، یہ کم نہیں ہیں، کیونکہ تمہاری روٹیاں ہی 3 تھی، لہٰذا تم کو جو ملتا ہے اسی پر راضی ہو جاؤ۔ مدعی بولا، میں اپنا حق پورا لوں گا۔ آپ نے فرمایا، اگر حق کی بات کرتے ہو تو تمہارے حق کا صرف 1 درہم ہے، 3 درہم جو تم کو مل رہے ہیں تمہارے حق سے کہیں زیادہ ہیں۔ مدعی بولا، آپ تو اچھا فیصلہ کر رہے ہو، 3 درہم تو یہ شخص خود دے رہا تھا اور میں اس پر راضی نہ ہوا، اور اب آپ فرما رہے ہیں کہ تیرا حق 1 درہم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بے شک تمہارا حق صرف 1 درہم ہے، تمہارا فریق تمہیں 3 درہم دے رہا تھا، لیکن تم نے بات نہیں مانی۔ اب اگر تم نہیں مانتے ہو تو سن لو، تمہارا حق کیا بنتا ہے۔ مدعی نے عرض کیا کہ حضور،
کوئی مقبول وجہ بیان کیجئے کہ کس طرح میرا 1 درہم بنتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ 8 روٹیوں کے 3 آدمیوں کے لیے ٹکڑے برابر کے کرو تو 24 ٹکڑے بنتے ہیں۔ یہ 24 ٹکڑے تم 3 آدمیوں نے کھائے ہیں، یہ تو معلوم نہیں کہ کس نے زیادہ کھایا ہے اور کس نے کم، لہٰذا فرض کرو کہ سب نے برابر کھایا، تو اس صورت میں ہر ایک نے 8 ٹکڑے کھائے۔ تیری 3 روٹیوں کے 9 ٹکڑوں میں سے صرف 1 ٹکڑا بچا جو تیسرے نے کھایا، اور تمہارے فریق کی 5 روٹیاں تھیں جن کے 15 ٹکڑے ہوئے، اس نے 8 خود کھائے اور 7 تیسرے کو کھلائے۔ اب تمہاری 3 روٹیوں کے 9 ٹکڑوں میں سے صرف 1 ٹکڑا تیسرے آدمی نے کھایا جس کا معاوضہ 1 درہم بنتا ہے، اور تمہارے فریق کے 7 ٹکڑے کھائے جس کا معاوضہ 7 درہم ہے۔ یہ فیصلہ سن کر مدعی بولا کہ آپ نے ٹھیک فیصلہ کیا ہے، بے شک میرا حق 1 درہم ہے اور میں اسی پر راضی ہوں۔ ایک مرتبہ ایک نوجوان چند آدمیوں کی شکایت لے کر آیا کہ میرے والد ان کے ساتھ سفر پر گیا تھا، یہ سب لوگ تو واپس آ گئے لیکن میرا والد ابھی تک واپس نہیں آیا۔ میں ان سے پوچھتا ہوں تو کہتے ہیں کہ اس کا انتقال ہو گیا ہے، اور جب اس کے مال کا دریافت کرتا ہوں تو کہتے ہیں کہ اس کے پاس کچھ مال نہ تھا، حالانکہ وہ بہت سارا مال اپنے ساتھ لے کر گیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سب آدمیوں کو علیحدہ علیحدہ بٹھایا اور پہلے ایک کو بلایا اور اس سے تمام تفصیلات معلوم کی، مگر اس پہلے شخص نے اسے قتل کرنے کا اقرار نہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک نعرہ تکبیر بلند کیا۔ اس کے ساتھی جو علیحدہ علیحدہ کمروں میں بند تھے انہوں نے سمجھا کہ ان کے ساتھی نے راز فاش کر دیا ہے۔ اس کے بعد جب یکے بعد دیگرے وہ سب بلائے گئے تو سب نے نوجوان کے باپ کو قتل کرنے کا اقرار کر لیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلہ کیا کہ ان تینوں کو قصاص میں قتل کر دیا جائے۔ ایک اور واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 2 آدمی حاضر ہوئے۔ ایک نے دعویٰ کیا کہ اے حضور، میرے پاس ایک گدھا تھا اور اس آدمی کے پاس ایک بیل، اس کے بیل نے میرے گدھے کو مار ڈالا ہے۔ حاضرین جلسہ میں سے ایک صاحب بولے کہ جانور تو بے زبان ہوتے ہیں، ان پر بھلا کیا ضمان و تاوان وصول کرنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، تم ان دونوں میں تصفیہ کروا دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فریقین سے سوال کیا کہ کیا یہ دونوں رسی سے بندھے ہوئے تھے یا کھلے ہوئے تھے، یا ایک بندھا تھا اور ایک کھلا تھا؟ فریقین نے جواب دیا کہ گدھا بندھا تھا مگر بیل کھلا چھوڑا ہوا تھا، اور بیل کا مالک بھی اس کے پاس کھڑا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا کہ بیل والے پر ضمان لازم ہے، گدھے کی قیمت اس کے مالک کے حوالے کر دے۔ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ پسند فرمایا اور یہی حکم جاری کیا۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ یا حضرت، اگر ایک آدمی ایک کوٹری میں بند ہو اور کھڑکی روشن دان اس میں کوئی نہ ہو اور تالا بھی لگا ہوا ہو، اور اس کوٹری کے باہر ایک کمرہ ہو اور اس کے ارد گرد ایک فصیل ہو، اور یہ سب کچھ ایک قلعے میں بند ہو، تو اس آدمی کا رزق کس راستے سے آئے گا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جس راستے سے اسے موت آئے گی اسی راستے سے اس کا رزق آ جائے گا۔ اسی طرح امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا آخری سال تھا کہ ایک دن آپ نماز ادا کرنے کے بعد ممبر پر بیٹھ گئے۔ آپ نے خطبہ پڑھا اور لوگوں کو وعظ و نصیحت کرنے لگے۔ پھر فرمایا، اے لوگوں، دوسرے لوگوں کی طرح مجھے بھی عنقریب اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں، بس مجھ سے وہ باتیں پوچھ لو جو تم نہیں جانتے، تاکہ تمہاری معلومات میں اضافہ ہو۔ مجلس میں چند لمحے خاموشی رہی، پھر ایک کوفی نوجوان اپنی جگہ سے اٹھا اور کہنے لگا، اے علی، اب جبکہ آپ ہر چیز جانتے ہیں تو مجھے بتائیں کہ میری داڑھی میں کتنے بال ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسکرائے، لیکن ابھی آپ نے کوئی بات شروع نہ کی تھی کہ مجلس کی خاموشی ٹوٹ گئی اور ہر طرف سے چیمے گوئیاں کی آوازیں آنے لگی۔ سب نے اپنی گردنیں بلند کی اور سوال کرنے والے کو دیکھنے لگے۔
اور انتظار کرنے لگے کہ آپ کیا جواب دیتے ہیں۔ حاضرین میں کچھ دشمن بھی موجود تھے، اس لیے کہنے لگے آج علی کوئی جواب نہ دے سکیں گے۔ ہر شخص کی داڑھی کے بالوں کی تعداد الگ الگ ہوتی ہے، اس لیے حضرت علی کو کیسے معلوم ہوگا کہ اس کے بالوں کی تعداد کتنی ہے؟ چند لمحوں کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حاضرین سے پوچھا، اس سوال کا درست جواب کون جانتا ہے؟ حاضرین میں سے کوئی شخص جواب دینے کے لیے تیار نہ ہوا اور مجلس میں چند لمحے خاموشی رہی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں قمبر نامی ایک آزاد کردہ غلام رہتا تھا، جو مکتب علی کا تربیت یافتہ آپ کا خدمتگار اور جانثار تھا۔ سب لوگ قمبر کو پہچانتے تھے۔ جب بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد سے نکلتے تو قمبر آپ کے ہمراہ رہتا۔ اس موقع پر بھی قمبر دروازے پر نہایت خاموشی سے کھڑا ہوا مسجد میں ہونے والی گفتگو سن رہا تھا۔ جب مجلس سے کوئی شخص جواب دینے کے لیے نہیں اٹھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قمبر کو آواز دی اور کہا، آؤ اور اس شخص کو جواب دو۔ قمبر نے سوال کرنے والے کوفی نوجوان سے کہا، اگر تم لوگوں کے بدخواہ نہیں ہو اور سچے ہو تو اس بات کی تصدیق کرو کہ اس سوال سے تمہارا مقصد کیا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تمہارا مقصد اپنے علم میں اضافہ کرنا نہیں ہے، بلکہ تمہاری غفلت اور بدبختی نے اس بات پر آمادہ کیا ہے کہ مسلمانوں کے پیشوا سے عجیب و غریب سوالات پوچھو۔ یاد رکھو، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ تمام باتیں معلوم ہیں جس میں تمہاری بھلائی ہے۔ میں تمہیں جواب دے سکتا ہوں، لیکن اس سے قبل کہ تمہارے سوال کا جواب دوں، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہاری داڑھی کے ہر بال میں ایک شیطان چھپا بیٹھا ہے جو تمہارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور تمہیں راہ راست سے دور کر رہا ہے۔ ہماری رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب موجود ہے جس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی کتاب بھی آسمان کے ستاروں، فرشتوں اور پیغمبروں کی تعداد بیان نہیں کرتی، اس لیے کہ کئی چیزوں کا شمار کرنا بے حاصل ہے جب تک کہ اس میں فائدہ نہ ہو۔ سوال کرنے والا ابھی تک نہایت بے صبر تھا، اس لیے کہنے لگا، اے قمبر، تو نے واعظ اور نصیحت تو کر دی لیکن میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ قمبر نے کہا، اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہاری داڑھی کے بالوں کی گنتی تمہارے لیے سود مند ہو سکتی ہے تو میں تجھے اس کا جواب بھی دے سکتا ہوں اور تمہیں مطمئن بھی کر سکتا ہوں۔ سوال کرنے والا جوان کہنے لگا، مجھے اس کا کوئی خاص فائدہ تو معلوم نہیں ہے، بس میں نے تو یوں ہی ایک سوال پوچھا ہے جس کا جواب جاننا چاہتا ہوں۔ قمبر نے کہا، مجھے بھی اس میں کوئی فائدہ نظر نہیں آتا، لیکن ایسے سوال کی حیثیت دوسروں کا وقت ضائع کرنے اور بچوں کے افکار کو گمراہ کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ لیکن ابھی تک اپنے سوال کا جواب مانگنے پر اصرار کر رہے ہو، تو کیا تم گنتی اور حساب جانتے ہو اور 1000 سے لے کر 10,000 تک گنتی کر سکتے ہو؟ اس نے کہا، ہاں جانتا ہوں۔ قمبر نے کہا، جو لوگ عقل مند ہیں وہ کوئی مفید کام کرتے ہیں۔ اگر تجھے کسی کام کی فکر نہیں ہے اور نہ ہی کوئی مفید سوال پوچھنا چاہتے ہو تو میں بھی سمجھتا ہوں کہ ممکن ہے اس گنتی سے تمہارا کوئی ذاتی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ بہرحال یہ کام نہایت آسان ہے۔ تمہاری داڑھی کافی لمبی ہے، اسے کینچی سے کاٹ دو اور اپنے سامنے رکھو اور بیٹھ کر نہایت آرام سے گنتی کر لو کہ اس میں کتنے بال ہیں۔ اگر اب بھی راضی نہیں ہو تو مجھے بتاؤ۔ مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگ بہت خوش ہوئے، کئی چہروں پر مسکراہٹ چھا گئی اور گنگناہٹ شروع ہو گئی۔ دوست اور دشمن ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ دشمنوں نے کہا، ہم بھی اس موضوع سے غافل تھے، قمبر درست کہتا ہے۔ نادان دوست کہنے لگے، واقعی عجیب سوال اور عجیب جواب تھا۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے جواب کے لیے اپنے غلام کو حکم دیا۔ سوال پوچھنے والے نے شرمندگی سے کہا، اے قمبر، تو نے درست کہا ہے اور مجھے غفلت کے خواب سے بیدار کر دیا ہے اور راہ راست پر لے آیا ہے۔ اب میں اپنی داڑھی کے بالوں کی گنتی معلوم نہیں کرنا چاہتا۔ پہلے تو میں بھی خوش تھا کہ عجیب سوال پوچھ رہا ہوں، لیکن اب سمجھ گیا ہوں کہ کوئی عجیب اور بے حاصل مسئلہ پوچھنا ہنر مندی نہیں ہے۔
میں شیطانی وسوسوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اس کے علاوہ اس امر سے زیادہ خوش ہوں کہ اگرچہ سوال بیہودہ تھا لیکن جواب دینے والا عقل مند تھا۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور ہمارے چینل دین 24 کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔